میں بتا رہا تھا ابو طلحہ انصاری آئے, نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں محبوب چیز صدقہ کرو, یہ سارا باغ میں نے کیا کیا, صدقہ. ہمارے نبی نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بڑا قیمتی مال ہے, پوری پراپرٹی اٹھا کے لے آئے. اور ہمیشہ ہمارے نبی نے ہر صحابی سے سارا مال قبول بھی نہیں کیا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پہ ایسے حالات آ جائیں. بہت کم لوگوں سے آپ اس طرح کا مال لے لیا کرتے تھے جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کل ان پہ اگر حالات آ گئے تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کریں گے, ان حالات میں یہ خوش رہیں گے. تو ان صحابی نے کیا کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی علامت ہے بھائی, ہمارے نبی کو اصحاب کیسے ملے تھے اور ہمارے نبی کا ظرف کتنا بڑا. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ مجھے سونے کا مٹکا ملا ہے, خزانہ ملا ہے سونے سے, پتہ نہیں کہیں دفن خزانہ تھا. اچھا, اور اس میں اتنے خزانے وزانے نا, کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میں نے اس کو شرعی حکم بتا دیا. اچھا, اس وقت میرے پاس بھی ایک مد تھی نا جہاں غربا مساکین تھے جن کو میں نے خرچ کرنا تھا, تو اس میں شریعت کا حکم ہے کہ کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے ملا ہے, دارالاسلام سے ملا ہے, یہ پوری ڈیٹیل ہے, میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ ہو کہ مٹکے وٹکے نکلنے شروع ہو جائیں آپ لوگ کے یہاں بھی تو لیکن نکلیں گے نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. میں نے اس کو پہلی تو میں نے نصیحت کی, میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو نے مجھے تو بتا دیا, کسی کو بتانا نہیں, جب تک کسی کوئی صحیح اعتماد نہ ہونا کسی پہ بتانا نہیں, ورنہ مٹکا تو بچے گا, تو زندہ نہیں بچے گا. کسی کو نہیں بتانا, وہ آئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ کہہ کے لے جائے گا سارا. تو مجھے خیال ہوا کہ یار جیسے ہوتا ہے نا چند فیصد صدقہ کرنا پڑتا ہے, تو میں نے پھر میرے پاس بہت سارے غریب مسکین تھے لیکن میں نے نہیں اس کو بولا. میں نے کہا اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مفتی صاحب کے دل میں کیا آ گئی ہے, لالچ آ گئی. حالانکہ میرے دل میں لالچ نہیں تھی, مجھے یہ تھا کہ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح مد نہیں پتہ ہوتی, ادھر ادھر اڑا نہ دیں. تو پیسے دیکھتے ہی انسان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جب وہ صحابی باغ لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا, یہ گورے کے کلچر میں اور اسلام کے کلچر میں فرق بتا رہا ہوں, جو میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کیا ہو جائیں انسٹال, کہ کافر کا راستہ الگ ہے, ہمارا لبرل طبقہ, ہماری حکومت, ہمارے اسکول, ہمارے کالج اس ٹریک پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں, جبکہ اسلام کا ٹریک 180 ڈگری پر ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے گورنمنٹ کو دے دو, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ہمارے نبی کی ایک ریاست تھی کہ نہیں تھی؟ مدینہ میں آپ بادشاہ تھے, آپ امیر تھے, آپ خلیفہ تھے, اللہ کے خلیفہ. آپ کہہ سکتے بیت المال میں جمع کرا دو, کیا خیال ہے وقت پہ کام آئے گا؟ نا نا نا, آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. گورا کہے گا؟ بولو نا. یورپ کی گورنمنٹ کہے گی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو, امریکہ کا صدر کہے گا, روس کا صدر کہے گا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دے. ان کے ہاں یہی کہ سب کچھ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اسلام کہتا ہے نہیں, اولو الارحام بعضهم اولا ببعض, سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. ہمارے نبی کو پتا تھا ان کے چچا زاد بھائی بہت محتاج ہیں, اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. اب مجھے آپ بتاؤ, گورنمنٹ کو دے کے بھی عوام کو فائدہ ہوتا ہے, خدا کی قسم غریب چچا زاد بھائی ہے اس کو دے کے جو فائدہ ہوگا نا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چچا زاد بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا وہ چچا زاد بھائی ابو طلحہ انصاری کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کے ان کو بچائیں گے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہے. جب اتنا بڑا دل انہوں نے ابو طلحہ انصاری نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو پورا باغ دیا ہوگا, تو ان چچا زاد بھائیوں نے فری میں جب لیا ہوگا کہ یار ہماری غربت پہ اس نے اتنا خیال کیا ہمارا, تو آئندہ دیکھو ترغیب دینے سے پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جب تک خرچ کرتا ہوا دیکھو گے نہیں جذبہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے نا ایسے ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے ہمارا بھی دل بڑا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں, خرچ کریں. تو ابو طلحہ انصاری کے بھائیوں نے کیا تصور کر سکتے ان کو کبھی بھوکا مرنے دیں گے؟ وہ ان کے موت کے بعد ان کی بیوہ کا بھی خیال کریں گے, ان کے بچوں کا بھی خیال کریں گے. تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کا آپس میں ریلیشن مضبوط ہو. کفر چاہتا ہے انسانوں کا آپس میں ریلیشن جانوروں گدے گھوڑوں جیسا ہو. انسانوں کا گورنمنٹ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے, جبکہ گورنمنٹ کوئی چیز
کوئی دل تھوڑی ہے گورنمنٹ کے پاس, کوئی احساسات ہوتے ہیں حکومت کے پاس, کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہو کے گورنمنٹ بڑھاپے میں کیا آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو لطیفے سنائے گی, آپ کو گلے لگائے گی, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوگی, کچھ بھی نہیں سوائے پیسہ دے دے گی آپ کو ریٹائرمنٹ پہ. جبکہ انسان کو جذبات کی ضرورت ہے, محبت والے جذبات. آپ کے لیے کسی کا دل دھڑکتا ہو, آپ کے لیے کوئی روتا ہو, یہ انسان کی نیچر ہے. انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا, انسان کو انسانوں میں پیدا کیا ہے. انسان کو ریلیشن نہیں ملے گا تو وہی حال ہوگا جو اس مالدار کا ہوا, کروڑوں روپے خرچ کیے اور ہمارے استاذ کے پاس آ کے رو رہا ہے کہ میں کھانستا ہوں تو نہ میری بیوی پانی کا پوچھتی ہے, نہ میری اولاد پانی کا پوچھتی ہے, مرنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ.